حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت مشہور نام ہے۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی شانوں کی مالک یہ صحابیہ تھی، اور ان کا سیرت اور ان کا کردار ایسا تھا، جب بھی دین پہ مشکل وقت آتا تھا یہ سب سے آگے جنگوں میں، میدان جنگ میں بھی سب سے آگے ایسی یہ بہادر خاتون تھی حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ بلکہ ان کا جذبہ اتنا تھا میدان جنگ میں جانے کا کہ جب کبھی بھی کوئی جنگ ہوتی تھی یہ اپنے سارے گھر کے افراد کو اپنے ساتھ لے کے، بیٹا بھی جا رہا ہے، شوہر بھی جا رہا ہے، کوئی بندہ بھی گھر میں نہیں رہتا، سارے گھر کو لے کر، اور غزوہ احد میں اپنے پورے خاندان کو، اپنے گھر کے افراد کو لے کر گئی تھی۔ یہ ایک مرتبہ کیا ہوا، حضرت عمر کی حکومت میں بیرون ملک سے چادریں آئیں، بڑی ہی قیمتی قسم کی چادریں آئیں۔ اچھا، ان چادروں میں سے ایک چادر بڑی ہی اعلیٰ قسم کی تھی، بڑی ہی خوبصورت قسم کی چادر تھی۔ کسی کہنے والے نے کہہ دیا حضرت عمر سے، یہ چادر بہت اچھی ہے، بہت ہی عمدہ ہے، آپ اس طرح کریں اس چادر کو نا اپنے گھر بھجوا دیں، اپنی بہو کے لیے، اپنے حضرت عبداللہ کی زوجہ کے لیے یہ چادر جو ہے وہ آپ اپنے گھر میں بھجوا دیں، بڑی ہی قیمتی چادر ہے، بڑی ہی خوبصورت چادر ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا نہیں، اتنی قیمتی چادر، اتنی پیاری خوبصورت چادر میرے گھر میں نہیں جائے گی، بلکہ یہ حضرت ام عمارہ کے گھر میں جائے گی، حضرت ام عمارہ کے گھر میں جائے گی۔ وجہ کیا ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے احد والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، آپ نے فرمایا میں دائیں دیکھتا تھا، میں بائیں دیکھتا تھا، میں نے جدھر بھی دیکھا میں نے ام عمارہ کو دیکھا، وہ ہر طرف سے میرا دفاع کر رہی تھی۔ اتنی بہادر یہ خاتون ہے میرے بھائیوں۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں جب مسیلمہ کذاب کے ساتھ جنگ ہوئی، اس جنگ میں بھی یہ شریک تھی۔ وہ جو جنگ تھی وہ ختم نبوت کی جنگ تھی، اس جنگ میں بھی یہ شریک تھی، اور اس میں شرکت جب ہوئی انہوں نے کی تو 12 سے زیادہ ان کو زخم لگے۔ ان کا جو ہاتھ تھا نا حضرت ام عمارہ کا، یہ مفلوج ہو گیا، لیکن وہ مفلوج تو ہو گیا، حدیثوں میں آتا ہے اللہ پاک نے اس مفلوج ہاتھ کو اتنی شان عطا فرمائی، اس جنگ کے بعد جو بندہ بھی بیمار ہوتا تھا حضرت ام عمارہ اپنا وہ ہاتھ، مفلوج ہاتھ اس بیمار کو لگاتی تھی، اللہ اس کو شفا عطا فرما دیتا تھا۔ اس ہاتھ میں اتنی پاور آ گئی، دیکھنے میں تو وہ مفلوج ہو گیا تھا، ختم نبوت پر پہرا دیتے ہوئے جو ہاتھ مفلوج ہوا، اس ہاتھ میں اتنی طاقت آ گئی، اتنی پاور آ گئی، مدینے میں جو بھی بیمار ہوتا تھا ام عمارہ کا وہ مفلوج ہاتھ لگاتے، اللہ پاک اس کو شفا عطا فرما دیتا تھا۔ یہ جو ام عمارہ ہے نا، ان کے گھرانے کو سرکار نے بڑی دعاؤں سے نوازا ہے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ ان کے گھرانے پر برکتیں عطا فرما، یا اللہ ان کے گھرانے پر رحمتیں عطا فرما۔ پورے گھرانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں فرمائی، اور جب دیکھا نا حضرت ام عمارہ نے دریائے رحمت جوش پر ہے، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا یہ بھی فرما دے کہ اللہ پاک مجھے جنت میں آپ کا نصیب عطا، آپ کا ساتھ نصیب فرمائے، جنت میں آپ کی رفاقت نصیب فرمائے۔ یا رسول اللہ ایک یہ بھی دعا مانگ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی، یا اللہ ام عمارہ کو جنت میں میری رفاقت نصیب فرما۔ جب یہ دعا مانگ رہی، حضرت ام عمارہ کہتی ہیں اس دعا کے بعد بڑی سے بڑی بھی کوئی مصیبت آ جاتی تھی مجھے کوئی بھی پرواہ نہیں ہوتی تھی، یہ جو دعا تھی یہ بڑی ہی کمال کی دعا تھی، بڑی ہی زبردست دعا مجھے مل گئی تھی۔ فرماتی ہے میں پھر گھبراتی ہی نہیں تھی، مجھے پتا تھا جب دنیا سے جانا ہے تو جنت میں سرکار کا ساتھ نصیب ہونا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں صحابہ نے لی ہے، صحابہ آرزو رکھتے تھے کہ ہمیں سرکار دعاؤں سے نوازے۔